مشتاق پیدائشی ہی ایک ٹانگ سے معذور تھا، مگر اس نے اپنی اس خامی کو کبھی بھی خود پر حاوی نہ کیا۔ وہ اپنا ہر کام خود کرتا اور اپنے بابا کے ساتھ کھیتوں میں بھی ہاتھ بٹاتا۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو مشتاق سب سے آگے رہتا۔ ایک دفعہ ان کے کھیتوں پر ٹڈوں نے حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ گاؤں کی ساری فصلوں کو بھی خراب کر دیا۔ پورا گاؤں بہت پریشان تھا۔ فصل پوری تباہ ہونے کے بعد مشتاق کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ مشتاق کو گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت تھی۔ مشتاق نے شہر جا کر کام کرنے کا سوچا۔ وہ اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشتاق کو نہیں پتا تھا کہ وہ شہر جا کر کیا کرے گا، کوئی اس کو کام ملے گا بھی کہ نہیں۔ شہر میں آ کر اس نے بہت کام ڈھونڈا، مگر کسی نے بھی اس کو معذور ٹانگ ہونے کی وجہ سے کام نہ دیا۔ 2 سے 3 دن تک مشتاق کام ڈھونڈنے میں ہی لگا رہا اور سڑک کے کنارے سو جاتا۔ ایک دن اس کو ایک فقیر ملا۔ اس نے مشتاق سے کہا، بھائی اس ٹانگ کے ساتھ کوئی بھی تمہیں کام نہ دے گا، میری طرح بھیک مانگا کرو، کوئی محنت بھی نہیں اور پیسے بھی بہت زیادہ کماؤ گے، میری مانو اپنی اس ٹانگ سے فائدہ اٹھاؤ۔ مگر مشتاق نے کہا کہ میں کسان ہوں، محنت سے نہیں گھبراتا، محنت کرنا میرے خون میں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ مشتاق کی یہ بات وہاں کھڑے ایک بزرگ نے سن لی۔ اس نے کہا، میرے لیے کام کرو گے؟ مشتاق نے جلدی سے بولا، جی جی بالکل، آپ کام بتائیں۔ بزرگ آدمی نے کہا، میں گھر گھر جا کر سبزی دیتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے بیمار بھی رہتا ہوں اور کئی دن تک کام نہیں کر پاتا، تمہیں یہ میرا کام سنبھالنا ہوگا۔ مشتاق کے لیے یہ کام چلنے والا تھا، مگر وہ مان گیا۔ اگلے دن وہ گھر گھر جا کر سبزی دینا شروع ہو گیا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں بہت درد رہتا، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور 1 مہینے تک دل و جان سے کام کرتا رہا۔ مہینے بعد بزرگ نے کہا، یہ پھول رکھ لو، اس پھول کو جا کر اپنے کھیتوں میں لگا دو اور پھر کمال دیکھنا، تم بہت محنتی ہو، میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہیں یہ کام دیا۔ مشتاق وہ پھول لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا اور بزرگ کے کہنے پر اس کو اپنے کھیتوں میں لگایا تو فصل پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ مشتاق بہت حیران ہوا اور خوش ہو گیا۔ فصل اچھی دیکھ کر مشتاق کے والد نے مشتاق سے ساری بات پوچھی اور کہا، اس پھول کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ورنہ گاؤں میں سب پھول کو حاصل کرنے میں لگ جائیں گے اور ہمیں نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے۔ مشتاق نے ویسا ہی کیا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر رات کو سب کے کھیتوں میں گیا اور وہاں پھول لگا کر سب کی فصل کو پہلے کی طرح کر دیا۔ گاؤں کے لوگ صبح یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ راتوں رات ایسا کیسے سب صحیح ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسے ہی کھیتوں میں کام کرتے کرتے مشتاق نے پھول کی ایک پتی اپنے منہ میں ڈال لی تو اس کی ٹانگ صحیح ہو گئی۔ مشتاق کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جادوئی پھول کسی بھی چیز یا انسان کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ مشتاق نے یہ پھول کو صحیح سے لوگوں کی خدمت میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔